سمجھ گئی ہے کہ ہم کس طرح اپنے ایک کانفیڈنس کو بلڈ اپ کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں، ان سے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں؟ یہ بہت امپارٹنٹ ایک فورم تھا جس پہ چیف آف آرمی اسٹاف گئے اور انہوں نے وہاں 4 چیزیں تو بڑی واضح کی اور اس فورم کے اوپر ایکنالج کیا. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ پوری قوم کی سپورٹ تھی جو ہم نے آپریشن کیا، اور انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ پاکستان کے اندر ابھی جو ٹیبلز ہیں وہ ٹرن ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ ایک قوم کی سپورٹ ہے، نمبر 2 میڈیا کی سپورٹ ہے، نمبر 3 انہوں نے کہا کہ سپیریئر ہماری افواج پاکستان کے بہترین ایکشن سے، اچھا بھی کہہ دیا، اکثر لوگ برا ہی کہتے ہیں، اور نمبر 4 انہوں نے یہ کہا کہ سپیریئر اسٹریٹجی ہم نے استعمال کیا ہے کہ ہم نے کلیئر کیا ہے علاقے کو، پھر اس کو بلڈ کیا ہے، ہولڈ کیا ہے، پھر ہم اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. اور آخری بات انہوں نے یہ کی کہ قوم نے ابھی اس سٹیج کے اوپر اس جنگ کو اپنی جنگ اون کیا. پہلے ہم یہ اپنی جنگ اون اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ شروع میں ہمیں زبردستی انوالو کیا گیا تھا اس کے اندر. اس میں جو طلحہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھر بھی لگا کہ یہ بات اتنا ان کو کلیئرلی سمجھ نہیں آئی. لیکن ان کو سمجھ آ رہی ہے. میں ایک اور فیکٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھ ان کو اس لیے آ رہی ہے. 2008 کے اندر افغانستان میں ان کے ٹوٹل 295 سولجرز کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ابھی 2009 کے اندر 545 سولجرز کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جنوری میں، یہ جنوری جو ابھی گزرا ہے، اس کے اندر ہائیسٹ ایور ان 8 ایئرز 44 پیپل ڈیڈ. آپ دیکھیں کہ وہ کیجولٹی کانشیس بھی ہیں، اور یہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے. ہر دوسرے دن 3-4 بندے ان کے مر جاتے ہیں. CIA والوں کا ایک ڈیزاسٹر ادھر ہوا ہے. سو دیر فور ابھی جب وہ اپ سرج ہوگی تو اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اور کیجولٹیز بڑھیں گی، چونکہ ابھی ہیلمٹ میں نیکسٹ ویک یہ پلان کر رہے ہیں کو 8-10 ہزار فورسز کو انڈکٹ کرنے کا. تو ان کو یہ بلیڈ ہونے کے بعد، پے پرائس کرنے کے بعد اور کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، تو دیٹ از وائی دے آر ٹاکنگ. اور ہمارے چیف آرمی اسٹاف نے بڑا رائٹلی کہا ہے کہ پاکستان میجر پلیئر اس لیے ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا کلچر، ہماری ہسٹری، ہمارا ریلیجن، ہماری لینگویج یہ ہے، تو ہم تو سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں. اور اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ملک کی یہ خواہش ہے کہ نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ اس کے ساتھ بہت ہی برادرانہ ان کے رشتے ہو، جیسے ایران ہے، جیسے افغانستان ہے. اور ایٹ ٹائمز جب آپ کے اوپر کہیں یلغار آ جائے کسی دشمن کی، تو آپ اپنے نیبرز کے ایئرپورٹس استعمال کر سکیں، آپ ان کی سپیس استعمال کر سکیں. دیٹ از وائی. اور وہ تب ممکن ہے جب آپ کے بیسٹ آف ریلیشنز ہوں. فار ایگزامپل اگر افغانستان ان ٹربل ہے تو پاکستان کین اکوموڈیٹ، لائک ان کے 3 ملین ریفیوجیز ان کی مدد کی ہے. اور اسی طرح ایران کے ساتھ ہمارا یہ ہونا چاہیے. اس پہ میں پھر آپ لوگوں سے بھی یہ سوال کروں گی، طلحہ صاحب کی طرف بھی چلتی ہوں، لیکن کیا ہمارے اس طرح کے تعلقات ہو سکتے ہیں افغانستان سے اب جو حالات؟ دیکھیں جی، میں پہلے تو آپ کے سوال سے پہلے تھوڑا سا یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. ان کی سمجھ میں سب کچھ آتا ہے. یہ آپ کی پارٹی پالیسی نہیں، پارٹی پالیسی نہیں. میں آپ کو یہ پارٹی پالیسی نہیں، یہ فیکٹ ہے. آپ کی جو اس وقت اسکریننگ ہو رہی ہے جس انداز کے اندر، یہ آپ کو تحفہ دیا گیا ہے نا. آپ کی اس وقت پوری پبلک جو ہے وہ ان کے دل میں کوئی اچھا امیج نہیں ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جس طریقے سے کیس ٹرائل کیا جا رہا ہے، دیکھیں نیٹو کا ممبر ہے یونائٹڈ اسٹیٹ. اور اب میں آپ سے 2 باتیں کرتا ہوں، ذرا آپ غور سے سنیے گا. نیٹو کہتا ہے کہ یہ ہمارا ممبر ملک ہے. یہ جب ڈرون اٹیک ہوتے ہیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ نے کیے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ڈرون اٹیک پاکستان میں کون اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے؟ اور ڈرون اٹیک جس انداز کے اندر ہو رہے ہیں، یہ ہماری سوورنٹی کے اوپر حملہ نہیں ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی مرضی سے شاید ہو رہے ہیں، مرضی سے ہو رہے ہیں. مرضی مجھے پتہ ہے کہ جس انداز کے اندر مرضی بھی ان کی کیا ہے، وہ تو ظاہری بات ہے. جس انداز میں بھی بات کرتے ہیں وہ تو ہر چیز کو پہلے سے ہی ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا. یہ چیز میں ضرور ایگری کروں گا کہ الحمدللہ ہماری فوج کے حوالے سے جنرل کیانی صاحب نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا ہے اور بڑی زبردست طریقے کے ساتھ اپنا میسج بچایا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کا ایک سٹینڈ ہے، اور ان کی اور ہماری آرمی کی ایک پوزیشن ہے کہ اس نے ملک کو ایک ریلیف دیا ہے. لیکن جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، ان لوگوں کے اندر کسی قسم کی کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے، نتھنگ ہے. میں اس چیز کو اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے. ہمارا ملک اکنامکلی تباہ برباد، ہماری انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ برباد ہو کے رہ گیا ہے. انہوں نے ہماری کیا ہیلپ کی ہے؟
ہمیں یہ $1.5 ارب جس طریقے کے ساتھ دیا گیا کیری لوگر بل کے حوالے سے، جس طریقے سے بھیک دی گئی، جس طریقے کے ساتھ یہ ہمیں انٹرٹین کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمارا اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ $35 ارب کا تقریباً لاس ہوا ہے. میں کہتا ہوں تقریباً $100 ارب کا ہمارا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لاس ہوا ہے. کون سی ہماری فوج ہوتی تھی ان سرحدوں کے اوپر؟ آج 1 لاکھ سے زیادہ ہماری فوج بیٹھی ہے. ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اس قربانی کے بعد ہمیں ہر وقت شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے ڈو مور. ہمیں ڈو مور نہیں، ہمیں مچ ڈیولپمنٹ چاہیے. ہمیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، اگر یہ باتیں کی ہیں نیٹو میں یہ ساری چیزیں میں وہاں پر بیٹھ کے 3 دن میں ان کی باتیں سن کر آیا ہوں، اور صبح سے لے کے شام تک ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر ویپنائزیشن کم ہونی چاہیے اس ریجن میں. کیسے نیوکلیئر ویپنائزیشن اس ریجن کے اندر کم ہوگی جب آپ وجہ کو ٹھیک نہیں کرتے؟ مسئلہ کشمیر کیوں نہیں حل کرتے؟ مشرقی تیمور کو ٹھیک کرنا تھا، 1 منٹ میں ٹھیک کر لیا. ہم فاطمی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. ان کا بڑا واضح پوائنٹ ہے کہ ایک اوپر سے کہہ دینا کہ ہم سمجھ رہے ہیں، اوپر سے محبت کی باتیں کر دینا، لیکن جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ جو پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ واقعی پاکستان کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. نہیں، میں تو سینیٹر صاحب کے ویوز سے ایگری کرتا ہوں اور مجھے خوشی بھی ہوئی سن کر کے، مگر سوال یہ ہے کہ جس قسم کی کمپرومائزز آمریت نے کیا تھا اور جس قسم کا سودا جنرل مشرف نے پاکستان کے سوورنٹی اور انڈیپینڈنس کی، اس کی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. میں نے 36 سال اس پروفیشن میں جھک مارا، مجھے کبھی جنرل مشرف کی پالیسیز نہ سمجھ میں آئی، اور میں آپ کو کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ کسی پروفیشنل کو نہیں سمجھ میں آیا. یعنی انہوں نے ملک کا سودا کر دیا. سینیٹر صاحب کی پارٹی اس وقت بھی تھی حکومت میں، سینیٹر صاحب کی پارٹی ابھی بھی ہے حکومت میں. یہ تو ہمارے جیسے لوگوں کو سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیوں نہیں جب جمہوریت پاکستان میں ریسٹور ہوئی، پارلیمنٹ آئی اور انسٹیٹیوشنز دوبارہ ریسٹور ہوئے، میڈیا کو آزادی ملی، کیوں نہیں حکومت نے پھر امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر کے نیگوشیشنز کیا اور انہیں سمجھایا کہ دیکھیے صحیح ہے، آپ ہماری بھی غلطی آپ کی غلطی، مگر ہمارے ہاں ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، اب ہمارے ہاں جمہوریت آ گئی، عوام ان پالیسیز کو نہیں تیار ہے ماننے کے لیے. آپ چاہتے ہیں ہماری کوپریشن، تو جیسا کہ سینیٹر صاحب نے کہا پھر آپ ہمیں ڈیولپمنٹل اسسٹنس دیں، آپ ہماری انرجی سیکٹر کو اسٹرینتھن کریں، ہمارے ساورنٹی کا خیال رکھیں. انہوں نے ڈرون اٹیکس کا ذکر کیا. ہر سنگل آفیشل جس سے میری ملاقات ہوئی ہے ٹاپ ٹو باٹم وہ کہتے ہیں حکومت پاکستان کی 100% اپروول ہے. بالکل یہ بات ہے 100%. اچھا سن لیجئے، سینیٹر کارل لیون جو چیئرمین ہے سینٹ آرم سروسز کمیٹی کے، انہوں نے پچھلے ہفتے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کس قسم کی ہے کہ ہمیں کہتی ہے کہ ڈرون اٹیکس کرو اور پبلک سے جا کے کہتی ہے کہ جی ہم پر بڑی زیادتی ہو رہی ہے. بالکل، اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ یہ جو دو طرفہ پالیسی ہے، جس طرح کہ فاطمی صاحب نے بھی کہا، سینیٹر صاحب نے بھی کہا، شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمیں بھی شک کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے. اس پالیسی کو کس طریقے سے بدلا جانا چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے.